السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ورلڈ انفو کیب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام نے کس طرح نسل پرستی کا خاتمہ کیا، اور ان مسلمان غلاموں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے 84 سال تک ہندوستان میں حکومت کی۔ میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج 10 ہجری کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل اور زبان و قومیت کو توڑتے ہوئے اعلان کیا تھا۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آج اس عظیم برتر اور حسین آواز کو دنیا میں بلند ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ وہ امت مسلمہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میراث میں چھوڑی تھی، اس میں سے غلامی کی لعنت کو بھی ختم ہوئے آج 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ وہ امت عظیم ہے جس نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اعلان کو اس قدر سچ کر دکھایا کہ نہ صرف اپنی عبادات اور نماز و حج کے اجتماعات میں سے گورے و کالے، عربی و اجمی کا فرق مٹایا، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل رقم کیا جو اس دور میں تو ناقابل یقین تھا۔ آج سے 850 سال قبل 1206 عیسوی میں ہندوستان میں ایک ایسی ہی بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی جس کا سربراہ ایک غلام تھا، قطب الدین ایبک، جسے ایک سوداگر نے ترکستان سے خرید کر نیشاپور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کیا، اور اس نے اس غلام کو شہاب الدین غوری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انتہائی معمولی شکل و صورت کے اس غلام کی ایک چنگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اسی لیے اسے ایبک مثل کہتے تھے۔ یہ غلام جو 1150 میں پیدا ہوا، جوانی میں فروخت ہوا اور صرف 42 سال کی عمر یعنی 1192 میں شہاب الدین غوری نے اسے دلی اور اجمیر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگلے سال سلطان نے اس غلام کے لیے فرمان فرزندی جاری کر دیا، یعنی اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب 15 مارچ 1206 کو شہاب الدین غوری جیلہم کے غریب گکھڑوں کے ہاتھوں مارے گئے تو ترکستان کے بازاروں میں بکنے والا یہ غلام ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا بانی ٹھہرا۔ اس کی سلطنت میں موجودہ تمام مسلمانوں نے، جن میں ہاشمی النسل سید بھی تھے اور ترکی النسل شاہ سوار بھی، سب نے اسے بادشاہ تسلیم کیا۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کے مرنے کے بعد 1210 میں اس کا بیٹا آرام شاہ تخت پر بیٹھا۔ وہ اس قدر نااہل تھا کہ ترک سرداروں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک اور ترک غلام شمس الدین شمس، جسے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا، اسے ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا۔ غلاموں کی حکومت کا یہ سلسلہ 84 سال تک چلتا رہا۔ اس سلسلے نے ایسے متقی، پرہیزگار اور مصنف مزاج حکمران پیدا کیے جن کی نظیر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔